لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اما بعد، تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات، تذکیرات اس خالق کے کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام تا قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جو کہ خاتم النبیین ہیں اور جنہوں نے امت مسلمہ کو ایک دین پر چلنے کا، دین اسلام پر چلنے کا سیدھا راستہ بتایا اور دین اسلام پر عمل کرنے کے بارے میں انہوں نے تعلیمات دی. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پہلے بھی انبیاء آئے، اور انبیاء آئے وہ رحمت بن کر آئے، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. قرآن مجید کی آئینی شکل ہے، نمونہ ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن العظیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیں تو شاعر لکھتی ہیں کہ ہزاروں کلمے سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کی سیرت کا، نبی کے خصوصیات کا، ان کے اوصاف کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے بلند و اعلیٰ کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو خیر کثیر عطا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ امت مسلمہ پر کس قدر احسان اور رحمت والی تھی، شفقت والی تھی، آج کے اس جمعہ کے مختصر خطبہ میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ پارہ نمبر 11. اللہ نے فرمایا کہ مومنو، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر گراں گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مومنوں کے لیے بڑی رحمت والی ہستی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین جن کا ٹائٹل، جن کا خطاب ہے، اللہ نے ان کو بتایا۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سارے معمولات جو ان کو پسندیدہ تھے اپنی امت کے لیے، امت کی محبت کے لیے، وہ آپ نے پسندیدہ کام چھوڑ دیے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں امت پر یہ بات گراں نہ سمجھتا مشکل تو میں ان کو مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے لازم قرار دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اگر کسی قرض دار نے قرض ادا کرنا ہے اور اس کے پاس نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ خود اپنی طرف سے ان کا قرضہ ادا کیا کرتے تھے، سائلوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، حتیٰ کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ انسان نہیں، کائنات کے تمام چیزوں کے لیے ذرہ، یوں سمجھ لیں کہ انسان، جانور، چرند پرند تمام کی تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے زیر اثر ہے، زیر بار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مشکلات سے بچانے کے لیے معراج کے موقع پر 50 نمازوں سے کم کر کے 5 نمازیں کہہ دیں کہ امت کے لیے مشکلات میں نہ ہو۔ امت اگر کوئی کام کرے تو ان کے لیے کسی قسم کی مشکلات یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو حاکم امیر بنا کر کسی دوسرے مقام پر بھیجتے تو انہیں کہا کرتے تھے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ انہیں خوشخبری دیا کرو، ان کے اندر نفرتیں نہیں پھیلانی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے دربار پر گھر میں کوئی بھی درباری سوالی اگر بن کر آ جاتا تو آپ اس کی خود مدد کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوا کرتا تو آپ کسی سے مانگ کر اس کو دے دیتے، لیکن اس کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے حج کیا، میدان عرفات میں دیکھیں، مزدلفہ میں دیکھیں، تمام کے تمام میقات پر، میدان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی کلمہ ادا کی، امت کی مغفرت کے لیے، امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ کے حضور امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ جس کے ماتھے پہ شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، غیر ایسے لوگ جو کہ کافر تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورۃ الانفال پارہ نمبر 10۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں ہم نے انبیاء کو تو بہت بھیجا، اور انبیاء کی قوموں نے اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر لیا تو اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آ جاتا، ان کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن ہماری امت مسلمہ پر اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے، اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں اور اللہ امت کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ وادی طائف کا واقعہ دیکھ لیں آپ، غزوہ احد کا واقعہ آپ دیکھ لیں۔ وادی طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی نیت سے جب لوگوں کو تبلیغ کی تو لوگوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کفار مکہ نے طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دی، ستایا گیا، آپ کو اتنی تکالیف دی گئی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھے اذیت اور تکالیف دی گئی ہیں شاید ہی کسی پیغمبر کو دی گئی۔ وادی طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، نعوذ باللہ، اتنی تکلیف دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم، اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف کر دے، اس قوم کو ہدایت دے، اس قوم سے بہت سارے لوگ ایسے آنے والے ہیں جو کہ بعد میں مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس فرشتے بھی آئے، لیکن آپ نے فرما دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔
غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دی جاتی، چہرہ مبارک پیشانی اقدس سے خون لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں رب اغفر لی قومی، رب اغفر لی ورحم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان قوم کو معاف کر دیں، یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے ہمیشہ ہر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کے لیے یہ سمجھایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، عالم تمام کائنات کے لیے، روئے زمین پر تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اگر ہم عربوں کے بارے میں بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا جو معاشرہ ہے اس کی کیفیت کو دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں تو ہم پڑھ کر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بدبخت اور جاہل قوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی قسم کی کوئی تمیز، کوئی اخلاق نام کی کوئی ان میں عادت تھی ہی نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہی عرب کے لوگ امت مسلمہ کے سب سے بڑے محافظ و داعی بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے درس دیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک مثال تھی کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی اور وہ اسی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ نے فرمایا کہ اس لڑکی سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ قیامت میں تمہیں دنیا میں کس چیز کے بدلے میں تمہیں قتل کیا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایسے رحمت للعالمین بن کر آئے کہ وہی لوگ بعد میں حقوق نسواں کے سب سے بڑے تحفظ اور حامی بن گئے۔ ماں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیمات دی ہوں گی اور ان بعد میں ان کی دین اسلام کے مطابق شادی کی تو قیامت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے بالکل برابر۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کہ جس کی بدولت عرب کا معاشرہ ایک رحمت للعالمین کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے فرماتی ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بیٹیوں کے حقوق آپ نے الگ بتایا، عورتوں کے مکمل حقوق آپ نے بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری خطبہ حج تھا، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور کفار مکہ کو یہ لگا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دینے والے لوگ ڈر رہے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کی شخصیت ہی ان کے لیے رحمت للعالمین تھی کہ آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جاتے جاتے ایک پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان پرندوں کو تکلیف دی کیا ان کے بچوں کو اٹھا کر؟ آپ نے فرمایا جا کے واپس رکھ دو ان کے بچوں کو۔ اونٹنی آپ کے پاس آ گئی، اونٹ آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ اونٹ شکایت کر رہی ہیں، جانور آپ سے شکایت کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ غلاموں کے حقوق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ناک کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی ہر بات کو مانو۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔
کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اسی کے مطابق آگے عمل بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، لوگ طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ایک انسان اس مکہ میں رہتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک الگ ہی دین پر لے کر چلتا ہے۔ ایک بڑھی عورت بیچاری اپنا سامان لے کے چل پڑتی ہے، کہتی ہے کہ اگر میں وہاں پہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کی صحبت میں نہ پڑ جاؤں یا اس کا اثر مجھ پہ ہو جائے، وہ اپنا سارا سامان لے کر نکل پڑتی ہے۔ راستے میں اس کی ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سارا سامان اٹھا کر اسے جس جگہ پہ اس نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں فرماتی ہے عورت کہ کیا تم نے سنا ہے کہ اس مکہ میں ایک ایسا انسان بھی ہے کہ جو لوگوں کو ایک الگ ہی دین کی دعوت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب تم بھی ایک کام کرو، یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے دین میں پڑھو۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس انسان کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہے وہ میں ہی ہوں۔ فرمانے لگی کہ اگر ایسی ہستی کہ جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے وہ اتنی رحم دل ہے تو میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ میں آج ہی کلمہ پڑھنے والی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں نے کلمہ پڑھا، پتھروں نے سجدہ کیا، درختوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ نبی عام نبی نہیں ہے، نبی تو بڑے آئے، ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، رحمت بن کر آئے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین، ہمارے نبی رحمت للعالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اگر کسی بات کی تعلیم دیتے تو زیادہ وقت کے لیے نہیں کہ کہیں صحابہ پر یہ بات گراں نہ گزرے، انہیں یہ بات تکلیف دہ نہ گزرے۔ نماز پڑھا رہے ہوتے، اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو نماز کو مختصر کر دیتے، اگر کسی صحابی کے اوپر قرضہ ہوتا تو اپنی جانب سے ادا کر دیتے، اور اگر کسی کو امیر بنا کر بھیجنا ہوتا تو اسے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کام کیا، ساری زندگی امت کی بہتری کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، بخشش کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اپنی ساری زندگی گزار دی اس کام کے لیے، اور امت مسلمہ کو یہ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں بہترین امت کیوں قرار دیا گیا ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، ان کی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ نبی رحمت للعالمین، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، کمزوروں غریبوں کی مدد کرنے والا، وہ ایسا نبی کہ جس کی مثال خود، جس کی شان ہی ایسی ہے کہ اس کے برابر ہی کوئی نہیں، وہ ایسا نبی کہ جس کے بدلے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، وہ ایسا نبی کہ کل کو قیامت کے دن سر بسجود ہو کر اس گنہگار امت کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بخش دے، اس امت کو معاف کر دے۔ امت مسلمہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بہترین مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ عورتوں کے حقوق آپ نے الگ بتایا، غلاموں کے آپ نے الگ بتایا، مسافروں کے، اجنبیوں کے، پڑوسیوں کے، یہاں تک کہ والدین کے۔ اس دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ یہ تمام تعلیمات بتاتی ہو سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پھر ہم اپنے جمعہ کا اختتام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر ودوسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ ودوس کی طرف دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا، تو آپ واپس آ کر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ قبیلہ ہلاک ہو گیا۔ اب لوگوں کو یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے لیے کہیں بد دعا نہ فرما دیں، اس قبیلے کے لیے عذاب کی دعا نہ کر لیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قبیلہ بدوس کے لوگوں کو راہ ہدایت کے لیے لے کر آ اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر، سیرت کو دیکھ کر، رحمت للعالمین صفات کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ایسے آپ کے داعی بن گئے کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ وفا کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے بھی اپنے اسی نبی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اسی نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اسی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔